اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صدر کرام، علماء ذی وقار، منتظرین محفل، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج 12 ربیع الاول شریف ہے اور حسن اتفاق یہ کہ جمعۃ المبارک بھی ہے، تو جمعہ بھی سید الایام ہے اور 12 ربیع الاول آمد سید الانبیاء کی. یہ دن دنوں کا سردار ہے اور جو تشریف لائے وہ ساری کائنات کے سردار. اسی مناسبت سے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس سے قبل میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے اس قرآن کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پر محترم سردار احمد نواز خان صاحب بختیاری، ان کی سرپرستی میں جو آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق کا چراغ روشن ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ روشن اور منور رکھے. اور خاص بات یہ کہ نوجوانوں کی بڑی کثیر تعداد نظرات، علماء کرام اور حضرات، حفاظ کرام، علماء کرام، ائمہ حضرات یقیناً، اور خاص طور پر جو نوجوانوں کی کثیر تعداد جو محبت اور جذبہ دیکھنے میں آتا ہے، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہاں کے بزرگوں نے اپنی اولادوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے پر کتنا محنت کی ہے. تو یہ اساتذہ کرام کی محنت ہے، یہ والدین کی محنت ہے، یہ بزرگوں کی محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں کے سینوں کو اسی طرح عشق رسول سے آباد و شاد رکھے. اور ہمارے بھائی محترم حسان خان صاحب وہ اس میں بڑے پیش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی جتنی ٹیم ہے سب جوانوں کی حفاظت فرما. موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں.
امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میں نے عرض کیا کہ جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار، اور جن کی آمد مبارکہ ہے آج کی تاریخ میں، وہ ساری کائنات کے سردار۔ یہ معنی کہاں سے اخذ ہوتا ہے، اسی کے لیے میں نے یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تھوڑا سا کام کر دیں، سمپل کر دیں، کیونکہ وہ حال ہے سمپل ہو جائے گا۔ تو یہ معنی کہاں سے اخذ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں اور ساری کائنات کے بھی سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تیرا سینہ مبارک کھول نہیں دیا ہے؟ یہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، مگر اس کی ایک تفسیر ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جسے بہت سارے ائمہ اور اکابرین نے بیان کیا، جسے امام رازی، امام قرطبی، امام سیوطی، دیگر ائمہ نے بھی اس کے مفاہیم کو بیان کیا۔ صدرہ کا لفظ جس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے وہ لفظ ہے صدرہ کا، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تیرا سینہ مبارک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ مبارک، لیکن صدر کو سینہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ ہے صدر۔ جیسے ہماری جماعت کا صدر ہوتا ہے، کوئی تنظیم کا صدر ہوتا ہے، کوئی ملک کا صدر ہوتا ہے، تو وہ جو صدر کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے اس صدر کے لفظ کو آپ ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ استعمال فرمایا صدرہ کا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ کا، یہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے، اس کا ترجمہ ہے تیرا صدر ہونا، تیرا صدر ہونا۔ صدرہ کا، تیرا صدر ہونا۔ اب صدر کا لغوی معنی کیا ہے وہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس کی طرف توجہ کر لیں کہ صدرہ کا مطلب ہوتا ہے تیرا، اور صدر کا ایک معنی کیا سینہ، لیکن وہ میں عرض کرتا ہوں کہ سینہ مبارک اس کا معنی کیسے بنتا ہے، مگر اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اسی پر روک کے تھوڑی دیر رکھنا چاہتا ہوں، توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ صدرہ کا، تیرا صدر ہونا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا صدر ہونا کھول کھول کر دکھا نہیں دیا ہے؟ کیا ہم نے یہ بات کھول کھول کر ساری کائنات کے سامنے رکھ نہیں دی ہے کہ آپ ہی صدر کائنات ہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے یہ بات کھول کھول کر واضح نہیں فرما دی ہے کہ آپ ہی صدر کائنات ہیں؟ حبیب ہم نے روشن کر دیا، واضح کر دیا، تیرا صدر ہونا، تیرا صدر ہونا، تیرا صدر ہونا۔ ہم نے تیرا صدر ہونا واضح کر دیا، ہم نے تیرا صدر ہونا روشن کر دیا، ہم نے تیرا صدر ہونا واضح کر کے دکھا دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے یہ لوگ معاشرہ ترقی
کرتی ہیں، اس لفظ کا معنی اور مفہوم پہلے ذہن نشین ہو جائے، پھر ہم اس کی اگلی تفسیروں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے واضح نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے روشن نہیں کر دیا؟ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ صدرک، تیرا صدر ہونا، جیسے میں نے کائنات بنائی تو آپ میری اس بنائی ہوئی کائنات کے صدر ہیں، تو میری کائنات کے صدر ہیں آپ، مخلوقات کے صدر ہیں آپ، موجودات کے صدر ہیں آپ، عالمین کے صدر ہیں آپ۔ اے حبیب، آپ صدر موجودات ہیں، صدر مخلوقات ہیں، صدر العالمین ہیں، صدر الانبیاء ہیں۔ اے حبیب، ہم نے تیرا صدر ہونا کیا کھول کھول کر واضح نہیں کر دیا ہے؟ اب یہ کہ پھر صدر کسے کہتے ہیں، اب اس کی طرف آ جائیں، صدر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم کوئی جماعت اور تنظیم بناتے، اس کا صدر بناتے، صدر کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہے اس کا سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ پرومیننٹ، سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ ابھرا ہوا۔ یہ سینے کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ باڈی ہے انسان کی سر سے لے کر پاؤں تک، اس باڈی کے اندر یہ جو حصہ ہے گلے سے نیچے اور پیٹ سے اوپر، تو گلے سے نیچے اور پیٹ سے اوپر یہ جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں صدر۔ مگر یہ صدر کا مرادی معنی ہے، لغوی معنی نہیں، مرادی معنی ہے۔ تو اسے سینے کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اسی حصے پر ہے، اسی حصے میں دل ہے، اسی میں جگر ہے، اسی میں ہارٹ ہے۔ انسان کسی طریقے کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں، جب کہیں سیکیورٹی کے لیے کہیں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے وہ خود پہنیں گے سر پہ، زرہ پہنیں گے سینے پر۔ آج بھی آپ کہیں دیکھتے ہیں سیکیورٹی سینے کو بچانا ہے، سر کو بچانا ہے، کیونکہ سینہ محفوظ ہے تو زندگی محفوظ ہے، کیونکہ اسی سینے میں دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری باڈی کے اندر سینہ یہ مرکز ہے انسان کا، سینہ مرکز ہے انسان کے جسم کا، سینہ مرکز ہے انسان کی زندگی کا۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار سینے پر، حیات کا دار و مدار سینے پر، باڈی کا دار و مدار سینے پر۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب میں نے جو کائنات بنائی ہے اس کا سینہ تو آپ ہیں، کائنات کا دار و مدار میں نے رکھا ہے آپ پر، کائنات کی حیات کا مرکز بھی آپ ہیں، کائنات کے وجود کا مرکز بھی آپ ہیں۔ میں نے جتنی نعمتیں بنائی مرکز ہے آپ، جتنی رحمتیں اتاری مرکز ہے آپ، جتنی عطائیں بھیجی تو مرکز ہے آپ، جتنے انوار و تجلیات اتارے تو مرکز ہے آپ۔ حبیب میری ساری بنائی ہوئی کائنات کا مرکز آپ ہیں، دار و مدار آپ ہیں، عالمین کا انحصار آپ پر ہے۔ تو صدر کا آپ میری ساری کائنات کے سینے کے درجے پر ہیں، جیسے سینے کے بغیر انسان نہیں، تیرے بغیر یہ کائنات نہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے واضح نہیں کر دیا ہے صدر کا تیرا صدر ہونا؟ کیا ہم نے تیرے صدر ہونے کو واضح نہیں فرما دیا ہے؟ تو صدر کا معنی ہے مرکز، مرکزی حصہ جسم کا، تو مرکزی حصہ کائنات کا آپ ہیں، کائنات کا مرکز آپ ہیں، کائنات کا سب سے نمایاں حصہ آپ ہیں، کائنات کا سب سے بلند ترین وجود آپ ہیں، کائنات کا سب سے نمایاں ترین وجود آپ ہیں۔
سے جڑا ہے، جیسے انسان سینے کے دم پہ کھڑا ہے۔ حبیب میری ساری کائنات بھی تیرے دم پہ کھڑی ہے۔ انسان سینے کے دم پہ جی رہا ہے تو یہ کائنات تیرے دم پہ جی رہی ہے، کیونکہ آپ مرکز کائنات ہیں، محور کائنات ہیں۔ اب آئیے دوسرے معنی کی طرف۔ صدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی کا اول ہونا، سب سے پہلا۔ جب آپ تنظیم کے قبلہ یہ جماعت بنی، کمیٹی بنی، انجمن بنی، تنظیم بنی، اور تنظیم بن کے نام لکھتے ہیں تو پہلا نام صدر کا ہوگا یا پہلا کسی اور کا ہوگا؟ پہلا نام کس کا ہوگا؟ جب آپ نام لکھنا شروع کریں گے تو پہلا نام کس کا ہوتا ہے؟ صدر۔ تو صدر کے اندر ایک معنی ہے اول ہونا۔ کیا معنی ہے؟ اول ہونا۔ اس لیے جو کسی ملک کا صدر ہو تو اس کا مطلب ہے اس ملک کی آبادی کو آپ شروع کریں گے تو پہلا نام کیا ہے؟ صدر۔ جماعت شروع ہوگی تو پہلا نام صدر۔ تنظیم شروع ہوگی تو پہلا نام بھی صدر کا، پہلا فرد بھی صدر ہے، پہلی شخصیت بھی صدر ہے۔ اس لیے جو صدر کی بیوی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خاتون اول۔ اب آپ نے کتنی دفعہ اخبار میں یہ تو پڑھا ہوگا نا کہ فلاں ملک کا صدر گیا تو خاتون اول، تو اس کو اول کیوں کہتے ہیں؟ اول وہ صدر کی وجہ سے کہلا رہی ہے، صدر کی وجہ سے اول بنی۔ تو یہ جو صدر ہے اس کے اندر معنی ہوتا ہے اول ہونے کا۔ اول تو اللہ نے فرمایا حبیب الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے اس بات کو کھول کر واضح نہیں کر دیا ہے کہ آپ میری ساری کائنات میں سب سے اول ہیں؟ صدر کا تیرا اول ہونا، اول الخلق ہونا، اول العالمین ہونا۔ حبیب میں نے ساری کائنات بنائی، اول ہے آپ۔ انبیاء کو بنایا، اول ہے آپ۔ ملائکہ بنائے، اول ہے آپ۔ جنات بنائے، اول ہے آپ۔ انسان بنائے، اول ہے آپ۔ لوح القلم بنایا، اول ہے آپ۔ عرش و کرسی بنایا، اول ہے آپ۔ حبیب میں نے اپنی جب کائنات کی ابتدا کرنا چاہی، مخلوق کی ابتدا کرنا چاہی، تو ہر ایک کو میں نے بعد میں رکھا ہے، سب سے اول کے نور کو پیدا کروایا۔ اور یہی بات ایک صحابی نے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کی، میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء کلها۔ یا رسول اللہ بتائیے اللہ نے جب کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے اول کس کو بنایا؟ سب سے بولیے اول۔ تو میرے آقا نے جواب دیا یا شاکرو اول ما خلق اللہ نوری، وفی روایت ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق قبل الاشیاء کلها نور نبیک من نورہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے جواب دیا کہ اے جابر، جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا، کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا، اور اس وقت اس کی ذات کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب اس نے بنانے کا ارادہ کیا اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ زمین اور آسمان تھے، نہ موجودات تھے، تو کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ نے ہر شے سے پہلے اول تیرے نبی کے نور مبارک کو تقدیم فرمایا۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی یہ بخاری میں نہیں آئی۔ تو ان سے ایک سادہ سا سوال ہے کہ تمہارا ایمان بخاری پر ہے یا حدیث مصطفیٰ پر ہے؟ کس پر ہے تمہارا ایمان؟ اگر تو امام بخاری پر ہے تمہارا ایمان تو پھر تو جھگڑا نہیں، اور اگر حدیث پر ہے تو آؤ پھر حدیث امام بخاری لکھے تو سناکوں پر،
امام مسلم لکھیں تو سر آنکھوں پر، امام نسائی ابن ماجہ لکھیں تو سر آنکھوں پر، امام عبدالرزاق لکھیں تو سر آنکھوں پر. اور یہ حدیث لکھی امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب مصنف کے اندر. اور کون امام عبدالرزاق؟ جو امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد ہیں. تو اگر استاذوں کی بات صحیح نہیں تو شاگردوں کی آگے کہاں سے صحیح آ گئی؟ تو اس کو لکھا امام عبدالرزاق نے. اچھا چلو جی، تم بخاری شریف کی حدیث لے آؤ. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے. یہی سوال میرے آقا کی بارگاہ میں کسی نے کیا تو آقا اسلام نے جواب دیا، اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا قلم کو. کس کو پیدا فرمایا؟ بولیے قلم. اب سوال پیدا ہو گیا کہ اول تو کوئی ایک شے ہوگی. تو ایک حدیث بتا رہی ہے اول ہے نور مصطفیٰ، اور ایک حدیث بتا رہی ہے کہ اول ہے قلم. تو کوئی ایک شے اول ہوگی. تو پھر کچھ لوگوں کے دماغ چکرا گئے، کیونکہ جن کا واسطہ صرف حدیث کے لفظوں سے ہوتا ہے انہیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ انہیں آتی ہے جن کا واسطہ حدیث سے بھی ہو اور حدیث والے سے بھی ہو. حدیث والے سے بھی رابطہ ہو، واسطہ ہو تو سمجھ آتا ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. تو اب اور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا نور مصطفیٰ. تو ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی کی مجلس میں بیٹھے تھے اور آپ نے اس حدیث کو پڑھا اور آپ نے فرمایا یہ چلو نور والی حدیث کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اس کو ابھی ایک طرف رکھیں. قلم والی حدیث کو تو ہر کوئی مانتا ہے. جی بالکل. فرمایا اس کو ذرا آگے پڑھیں، یہ آگے کس کو مانتی ہے؟ یہ حدیث آگے کس کو مانتی ہے؟ اور حدیث آگے کس کو منواتی ہے؟ اور حدیث آگے کیا کیا منوا رہی ہے؟ اس حدیث کو تو ہر کوئی مانتا ہے. جی بالکل مانتا ہے. اب اس حدیث کو پورا پڑھیے ذرا. اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا قلم کو. ثم قال له اكتب. پھر اللہ نے اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ. فقال ما اكتب. قلم نے پوچھا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما کان وما یکون. وہ لکھ جو تجھ سے پہلے ہو چکا ہے اور وہ لکھ جو تیرے بعد ہونے والا ہے. تو اس قلم والی حدیث نے بتا دیا کچھ وہ بھی تھا جو قلم سے پہلے ہو چکا تھا، جو قلم سے پہلے گزر چکا تھا، جو قلم سے پہلے ظاہر ہو چکا تھا. تو وہ کیا تھا جو قلم سے پہلے ہو چکا تھا؟ جس قلم والی حدیث کو ہر ایک نے مانا تاکہ نور والی حدیث سے جان چھوٹ جائے، وہ قلم بھی انہیں کلمہ پڑھانے والے کے در پہ لے گیا. وہ قلم بھی انہیں ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا میرا دامن نہ پکڑو، میرا بہانہ بنا کر نور مصطفیٰ کا انکار نہ کرو، میرے اوپر یہ وبال نہ رکھو. تم مانو یا نہ مانو میں بعد میں ہوں، مجھ سے پہلے کوئی ہے اور وہ نور محمد مصطفیٰ. اس لیے دوستان محترم یہ جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے اول پیدا فرمایا قلم. ثم قال له اكتب. پھر اسے فرمایا کہ لکھ. فقال ما اكتب. اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما کان. پہلے وہ لکھ جو تیرا ماضی ہے، وما یکون پھر وہ لکھ جو تیرا مستقبل ہے. اچھا کوئی پھر یہاں پر آپ کو کہہ دے گا کیونکہ ہم تو ہے نا سنیوں نے تو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، صرف ذوق پر رہ گئے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، جبکہ دین اور ایمان کی حفاظت پڑھنے اور پڑھانے میں ہے. مسجدیں آباد ہونی چاہیے، مدرسے آباد ہونے چاہیے، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، علم حاصل کریں، عقیدہ حاصل کریں. اس کے بغیر کوئی بھی آئے گا وہ آپ کو ورگلا دے گا. لیکن عقیدہ حق وہی ہے جس پر 1450 سال ہونے کو آئے ہمارے اکابرین، ہمارے
وما کان، کوئی آپ کو کہہ دے گا کہ اس سے مراد ہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ تھا، وہ کہے گا قلم سے پہلے اللہ تھا۔ قلم سے پہلے بھئی یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو بیچ میں نہ لاؤ۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قلم اللہ ہے یا مخلوق ہے؟ بولیے، مخلوق ہے۔ تو جو قلم مخلوق ہے تو وما یکون مضارع کا صیغہ، وما کان ماضی کا صیغہ، وہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، کانا بھی فعل ہے، یکون بھی فعل ہے، اور فعل کے اندر معنی حدوث کا ہوتا ہے، اور حدوث کہتے ہیں حادث ہونے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ حادث نہیں، وہ قدیم ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اور کانا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو گرامر کے لحاظ سے کانا کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے کہ اے قلم وہ لکھ جو قلم سے پہلے تھا، غلط۔ اس کا ترجمہ ہے وہ لکھ جو قلم سے پہلے ہوا۔ قلم سے پہلے فعل کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے جو قلم سے پہلے ہوا۔ تو ہوا اسی کو کہتے ہیں جو نہیں تھا پھر ہوا۔ تو کیا یہ شان اللہ کی ہو سکتی ہے کہ وہ ہوا تو اسی کو کہیں گے جو نہیں تھا پھر ہوا؟ تو پتہ چلا کہ یہ خالق کا ذکر نہیں، یہ کسی مخلوق کا ذکر ہے۔ اور قلم سے پہلے مخلوق میں سے کون ہو سکتا ہے؟ وہ کلمہ پڑھانے والے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ علماء کرام اس بات کو جانتے کہ پھر سوال پیدا ہوگا کہ اول کیوں کہا دونوں کو؟ نور مصطفیٰ کو بھی کہا اول، قلم کو بھی کہا اول۔ ایک اول کی یہ